السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بزرگ دوستو، اس وقت ہم مکۃ المکرمہ میں جنت المعلی جو معروف اور مشہور تاریخی قبرستان ہے یہاں ہیں، اور اب اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں جو نظام ہے اس کا آپ کے سامنے تعارف کرائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جی، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ایمبولینس کھڑی ہے اور اس طریقے سے دوسری جا رہی ہے۔ اس قبرستان کا بہت عمدہ ایک نظام ہے، اور یہاں کی جو حکومت ہے یہ حکومت کے تابع ہے۔ یہ جنت المعلی ہے، یہ قبرستان اہل ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ عظیم الشان اور متبرک ہے۔ تمامی اہل ایمان جانتے ہیں کہ دو قبرستانوں کے تعلق سے اکابرین نے اپنے کتب میں بھی لکھا ہے، تابعین تبع تابعین نے لکھا ہے، صحابہ نے بھی جس کی تائید کی ہے۔ پہلے نمبر پر مسلمانوں کے لیے جو عظیم الشان قبرستان ہے وہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہے، اور دوسرے نمبر پر جس کا شمار ہے وہ جنت المعلی یعنی مکۃ المکرمہ میں ہے، جس کی زیارت اس وقت آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم تمام کو اور ہمارے زائرین کو اس کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کے بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا صحیح تعارف امت کے سامنے آ جائے۔ بہت سارے ویڈیوز ہم نے یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، گوگل وغیرہ پر ہم نے دیکھا۔ اس قبرستان کے تعلق سے کچھ چیزیں بالکل بھی ایسی پیش کی گئی ہے جو کہ غیر مناسب ہے۔ بہرکیف حقیقت یہ ہے کہ یہ قبرستان بہت ہی زیادہ متبرک ہے، اور ایسے قبرستان میں اپنے آپ کو آدمی پیش کرے یہ بھی الحمدللہ حدیث سے ثابت ہے، کتابوں سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، اور ایسی جگہ پر دفن ہونے کے لیے اس کی دعائیں کرنا بھی الحمدللہ ثابت ہے۔ اس قبرستان کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول مسلمانوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفون ہے۔ جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبرستان کے اندر مدفون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں عبداللہ اور محمد قاسم وہ بھی اسی قبرستان کے اندر مدفون ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد بھی اکابرین اس کے اندر الحمدللہ مدفون ہیں، جنہوں نے دعائیں کی اور الحمدللہ وہ یہاں پر مدفون ہوئے۔ ایک بات یاد رہے کہ مکۃ المکرمہ میں اور بھی قبرستان ہے، لیکن تمام قبرستانوں میں یہ قبرستان بڑا قبرستان بھی مانا جاتا ہے، متبرک مانا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس قبرستان کے تعلق سے یہ ہے کہ حجاج کرام یا معتمرین جب آتے ہیں انہیں بھی یہاں پر دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں کی مکۃ المکرمہ کی جو موجودہ حکومت ہے ان کی جانب سے کافی سہولیات ہے۔ یہاں مستقل ایمبولینس ہمیشہ کھڑی رہتی ہیں، تجویز و تکفین کا پورا نظام یہاں پر موجود ہے، کفن دفن کے اعتبار سے بھی نظام موجود ہے، میت کو غسل کرانے کے اعتبار سے بھی اس کے انتظامات پوری طرح سے یہاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جتنے بھی نیک صالحین متقین یا مدفون ہیں، اللہ ان کی خوبیاں اور ان کے صفات ہم سب میں بھی منتقل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور صالح بنائیں۔ ہم لوگ لاتور سے تشریف لائے ہوئے، اور ہمارے ساتھ ہی ہمارے رفقا موجود ہیں ماشاءاللہ۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں پر عمرہ کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام ہی امت مسلمہ کو جس نے کلمہ پڑھا ہے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، مکۃ المکرمہ پہنچ کر کے عمرہ کی اور مدینہ المنورہ پہنچ کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب ایسے قبرستان آنے کے بعد کچھ چیزیں ہمیں عبرت کی حاصل کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، پوری دنیا کے اب وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، برا لگے معاف کرنا، چہرے کو سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر آپ کے سامنے یہ پیغام پیش کر رہا ہوں۔ ہم بھی اہل ایمان میں سے ہیں، ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں سے ہیں، دین کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ پیغام ہے، اور اللہ کرے یہ پیغام ہم ماننے والوں میں سے بنیں، ورنہ پڑھنے والے بہت ہیں، لکھنے والے بہت ہیں، سمجھانے والے بہت ہیں، تقریر کرنے والے بہت ہیں، سوشل میڈیا پر بھی شور بہت سارا ہے، لیکن حقیقت سے ہم بہت کورے ہیں۔ میں اپنی ذات کو سامنے پیش کر کے کہہ رہا ہوں، اور ہم بھی یہی کہیں گے۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ماتحتوں سے ہماری ریکویسٹ ہے، اللہ کے واسطے ہماری موت کے بعد بھی ہماری قبروں پر مضبوط پتھر لگوا کر، یا ہماری قبروں پر مستقل پکے مکانات بنا کر کے ہمیں دین اسلام کے خلاف عمل کرنے والوں میں سے مت بنائیے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ اب ہمیں عبرت یہ حاصل کرنی ہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نظارہ، آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہ نظارہ دیکھیے، اتنی ساری قبریں یہاں موجود ہیں، اور تاریخ اسلام کا سب سے پرانا قبرستان یہ ہے، سب سے پرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے پھر مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بھی تو پوری دنیا سے حجاج کرام معتمرین آتے ہیں۔ کیا آج تک کسی نے یہاں پر کسی قبر کو پکا دیکھا ہے؟ دیکھیے آپ، کوئی قبر آپ کو پکی نظر آ رہی ہے؟ بالکل نظر نہیں آئے گی۔ ٹھیک اس طریقے سے آپ یہاں بھی دیکھیے، کیا آپ کو یہاں کوئی قبر پختہ نظر آ رہی ہے؟ کتنے ایسے بڑے بڑے اللہ والے آ کر کے گزر گئے ہوں گے، لیکن کسی کی قبر پر آپ کو پختگی نظر نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی پتھر لگا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہاں بھی دیکھیے، ایک بھی قبر مبارک آپ کو پختہ نظر نہیں آئے گی۔ پوری دنیا کے اندر ہم کسی بھی مسلک کے اعتبار سے تعلیم دیتے ہوں، ترغیب دیتے ہوں، چاہے ہم مسلک دیوبند والے ہوں، بریلوی ہوں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہوں، یا اہل حدیث میں سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، سنی ہو، تبلیغی ہوں، عزیز بزرگ دوستو، ہم سب سے پہلے اہل ایمان میں سے ہیں، کلمے والوں میں سے۔ تو کلمے والے کو چاہیے وہی عمل کرے جو کلمے والے نے ہمیں کلمہ دیا ہے، جو دین اللہ کے رسول نے دیا، ہمیں اسی کی اتباع کرنی چاہیے۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آتے تو عبرت حاصل کر کے بھی تو ہمیں جانی ہے۔ اس قبرستان کی زیارت کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے یہاں بھی پریکٹیکل یہ سب چیزیں ہونا چاہیے۔ قبرستان کس قدر عمدہ، دیکھیے صاف ستھرا ہے ماشاءاللہ، کتنا پیارا یہاں نظام ہے۔ ہمارے یہاں بھی قبرستان ایسے ہی ہونا چاہیے، عمدگی کے ساتھ باؤنڈری ہو، عمدگی کے ساتھ اندر نظام بنا ہوا ہو۔ قبرستان کی جتنی کمیٹیاں بنتی ہیں یہ ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خدمت خلق کے بے شمار کام ہیں۔ ہمارے یہاں پر تو ہر قسم کی کمیٹیوں میں جھگڑے لپڑے ہیں۔ قبرستان جیسی چیز، وہاں پر بھی جھگڑے لپڑے ہوتے ہیں، کرنے کا کام کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں پر بچے کہیں گندگیاں کرتے ہیں، کھیل کود رہتا ہے۔ کتنے قبرستان ایسے ہیں، کرکٹ کھیلے جاتے ہیں، پتے کھیلے جاتے ہیں، وہاں گندگیاں ہوتی ہیں، باؤنڈری بالکل سلامتی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، باؤنڈریاں پختہ نہیں ہوتی ہیں، حکومتوں کی طرف نظر رکھتی ہیں، ہماری لگی رہتی ہیں، لیکن اہل ایمان مل جل کر کے قبرستانوں کو ایسا نہیں بناتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح سے اپنے قبرستانوں کو، جو کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے جنت المعلیٰ اور جنت البقیع، اپنے قبرستانوں کو بھی ایسی مثالی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبرستان کی عمدہ جگہ ہو، باؤنڈری عمدہ ہو، اور اندر کا نظام بھی صاف ستھرا ہو، کہ 5-5 سال کی مدت پر ایک گالے کا استعمال ہوتا ہے، کہ یہاں پر پرانی قبریں ہیں تو اس کے بعد پھر تیسری چوتھے اس طرح سے نمبرات لگائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے نمبر آتا ہے ویسے ویسے پھر قبروں کو دوبارہ اور اس کی تجدید کے ساتھ میں لوگوں کو دفنایا جاتا ہے۔ اسی نظام کو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت عطا فرماوے. آپ کا بھائی، آپ کا دوست عبد الواجد لاتور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.